بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کی آج 11ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کون شخص ناواقف ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین بنایا۔ دنیا کے جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کرام اور ایک بڑی تعداد شریک ہو جاتی ہے، لیکن اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تذکرے کے نام پر آج ہماری محفل لگی ہے، لیکن ہم مختصر تعداد میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھنے والے ہیں۔ قربانی کے موقع پر ہم دعا پڑھتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے جانور، لن ینال اللہ لحومها، اس کے خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن دلوں کے اندر جو اللہ کا خوف ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو اگر اصلاح کی نیت سے اور برکت کی نیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں، تو یہ مختصر سی مجلس، چند لوگوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالی کے یہاں محبوب ہے، مقبول ہے۔ اور اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو، تو محفل لغو ہے، بیکار ہے۔ دنیا کے اعتبار سے گرچہ یہ مجلس اور محفل کتنی ہی حقیر کیوں نہ معلوم ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس مجلس کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ابھی اپنے پروگرام کے اعتبار سے 3 دن تک پروگرام چلنا ہے۔ آج اس کڑی کی پہلی مجلس ہے اور یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ عام روش سے اور عام طریقوں سے ہٹ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو بچپن، جوانی اور اس کے علاوہ وفات تک کی جو زندگی ہے، اس پر مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہمارے سامنے اس بابرکت مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی گوشہ باقی نہ رہ جائے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے، جو باتیں آئے اسے بغور سماعت فرمائے۔ ہم لوگ دور جاہلیت یہ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، بار بار ہمارے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، دور جاہلیت، دور جاہلیت، یعنی جاہلیت کا دور، زمانہ جاہلیت، یعنی جاہلیت کا زمانہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے جاہلیت کا زمانہ یا دور جاہلیت، جاہلیت کا دور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صدی کو کہا جاتا ہے۔ جس صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، صحیح معنوں میں وہ دور اور وہ زمانہ جاہلیت کا دور اور جاہلیت کا زمانہ تھا۔ 6 صدی عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے 570 سال کے بعد، 500 سال ختم ہو چکے تھے، 5 صدیاں ختم ہو چکی تھی، 6 صدی میں سے بھی آدھا سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا تھا، 70 سال ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایسی کیفیت بنی تھی دنیا کی کہ کوئی آدمی جو کہتا تھا کہ جاہلیت کا دور ہے تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہوتی تھی، صحیح معنوں میں وہ جاہلیت کا دور تھا۔ جتنے مذاہب دنیا میں تھے، تمام مذاہب بالکل ختم ہو کر کے رہ گئے تھے،
اور رسم و رواج کا نام بن کے رہ گیا تھا۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، ابھی بھی موجود ہے، جن کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودیت بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگ بھی بیجا رسموں کے شکار ہو گئے تھے۔ اگر خدا نے خواستہ دوبارہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے اور اپنے ماننے والوں کو دیکھتے تو وہ پہچان نہیں پاتے کہ وہی دین جو میں لے کر کے آیا تھا اس کے ماننے والے یہ ہے۔ اس قدر تحریف کر چکے تھے، اس قدر ترمیم کی جا چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے، اس وقت بھی موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہے، لیکن ان کے اندر بھی اتنی تبدیلیاں آ چکی تھی اور عقیدہ تثلیث میں وہ لوگ اس قدر الجھ چکے تھے کہ ان کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ لوگ عیسائی ہیں۔ عقیدہ تثلیث یعنی اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم، ایک کو تین اور تین کو ایک کرنے کا ان کا عجیب و غریب عقیدہ ہے، یہ اس میں ایسے الجھے کہ اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل تھا۔ مجوسی، پارسی جسے ہم کہتے ہیں، ایران میں رہنے والے لوگ تھے، یہ عناصر اربع کی پرستش کرتے تھے۔ عناصر اربع یعنی آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور ان میں چاروں میں سب سے زیادہ یہ لوگ اہمیت دیتے تھے آگ کو۔ ان کے یہاں عبادت خانوں میں ہمیشہ آگ جلایا جاتا تھا، آگ جلا ہوا رہتا تھا، کبھی ان کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اگر بجھ جائے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے منحوسیت کی علامت ہے۔ ہندوستان اور وسط ایشیا میں یہاں پہ کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ بدھ مذہب جو ہے اس کے ماننے والے بھی لوگ تھے، لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ یہ تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب تھے ان کی چند اشارے ہیں ان کی طرف۔ عرب کے لوگ جہالت میں مبتلا نہیں تھے، صرف ہندوستان کے لوگ جہالت میں مبتلا نہیں تھے، صرف ایران کے لوگ جہالت میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ایسے موقع پر ایسی شخصیت تشریف لائے جو پوری دنیا سے جہالت کو اور ظلمت کو ختم کرے۔ عالمگیر جہالت کو ختم کرنے کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو عالمگیر روشنی ظاہر کرے۔ عالمگیر ظلمت کو ختم کرنے کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی، ایسی مصلح کی ضرورت تھی جو تشریف لا کر کے پوری دنیا سے جہالت کو ختم کر دے۔ چنانچہ لیکن اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ دنیا کی حالات کو دیکھ کر کے، دنیا کی کیفیات کو دیکھ کر کے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ ظلم سے باز آ جائیں گے، لوگ بت پرستی سے باز آ جائیں گے، لوگ بیٹیوں کو درگور کرنے سے باز آ جائیں گے، لوگ غلط کاریوں سے باز آ جائیں گے، لوگ زناکاری سے باز آ جائیں گے، لوگ شراب خوری سے باز آ جائیں گے، لوگ جوا کھیلنے سے باز آ جائیں گے۔ ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور خواہ مخواہ کی امید باندھنے والے لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور بہت مشہور واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک شہر ہے جس کا نام صنعاء ہے، وہاں پر بادشاہ نجاشی کا گورنر ہوا کرتا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نجاشی کا گورنر تھا اور وہ ملک صنعاء میں نجاشی کی طرف سے حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کعبۃ اللہ کی لوگ اس قدر تعظیم کرتے ہیں عرب کے لوگ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے، مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کے ہمارے علاقے میں آ کر کے عبادت کرے۔ چنانچہ انہوں نے القلیس نامی ایک گرجا بنوایا، نہایت ہی شاندار اور نہایت ہی وسیع بنوایا، اور لوگوں کو یہ دعوت دینی شروع کر دی کہ دیکھو کعبۃ اللہ تو ایک معمولی عمارت ہے، وہاں جا کر کے تم طواف کرتے ہو، وہاں جا کر کے تم عبادت کرتے ہو، وہاں پہ جا کر کے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے ہو، ایسا کرو کعبۃ اللہ کو چھوڑ دو اور صنعاء میں القلیس نامی گرجا میں آ کر کے عبادت کرو، یہاں طواف کرو، وہ اس سے کہیں درجہ خوبصورت ہے اور کہیں وسیع ہے، کہیں بڑھ کر کے وسیع ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عرب گرچہ ان کے اندر شراب اور جوا اور طرح طرح کی برائیاں آ گئی تھی،
اور عربوں کے اندر ہر طرح کی برائیاں ان میں پائی جاتی تھی، لیکن اس ماحول میں بھی عربوں کے اندر کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ایسا جذبہ تھا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ وہ گرچہ زانی تھے، وہ گرچہ شرابی تھے، وہ گرچہ جواری تھے، گرچہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی حرمت اور کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ وہ کسی قیمت میں بھی کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب مکہ والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابرہہ نے صنعاء میں ایک گرجا بنایا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ایک شخص تھا، قبیلہ کنانہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ صنعاء گیا اور صنعاء میں جا کر کے وہ جو گرجا بنایا تھا اس گرجے میں جا کر کے گندگی کر دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی لوگوں کے ساتھ گیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اکیلا گیا اور اس نے گندگی کر دی غصے میں کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں تم لوگوں کو اس گرجے کی طرف دعوت کیوں دیتے ہو؟ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو گرجا میں نے تعمیر کروایا تھا اور لوگوں کو بیت اللہ کے مقابلے میں یہاں آنے کی دعوت دے رہا تھا، وہاں ایک کنانی اور مکہ المکرمہ کا رہنے والا آ کر کے گندگی کر دیا ہے، تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے قسم کھا لی اور یہ کہہ دیا کہ اس وقت تک میں اپنے سروں پہ تیل نہیں لگاؤں گا اور اس وقت تک میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا جب تک کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو منہدم نہ کر دوں، زمین سے نہ ملا دوں۔ اس نے قسم کھائی اور ہاتھیوں کا ایک قافلہ لے کر کے وہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ بیت اللہ کو شہید کر دے، مسمار کر دے۔ عرب کے اندر ہاتھیوں کا رواج نہیں تھا، عربوں نے ہاتھیوں کو دیکھا بھی نہیں تھا اور اس کے جسامت کو دیکھ کر کے عرب ڈرتے بھی تھے، تو وہ ہاتھیوں کا قافلہ لے کر کے چلا۔ جب وہ چلا تو مکہ المکرمہ کے راستے میں چند عرب کے قبائل تھے، وہ ان کے مقابلے میں آتے، ان سے مقابلہ کرتا ہوا، ان کو شکست دیتا ہوا قریب مکہ المکرمہ کے آ گیا۔ جب مکہ المکرمہ کے قریب آ گیا تو وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا اور ابرہہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ مکہ المکرمہ کے لوگوں کے اونٹ وغیرہ چرتے تھے، اونٹ اور بکریاں۔ اس نے جتنے اونٹ اور بکریاں تھی سب کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس وقت بیت اللہ کے متولی اور ذمہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ جب عبد المطلب کو یہ خبر لگی کہ ابرہہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے تو اسے سخت ناگواری ہوئی اور مکہ المکرمہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ ابرہہ مکہ المکرمہ میں برے ارادے سے داخل ہونا چاہتا ہے اور کعبۃ اللہ کو منہدم اور مسمار کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ مکہ المکرمہ کو خالی کر دیں گے اور کعبۃ اللہ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ جانے اور ابرہہ جانے، لیکن ہمارے اونٹوں کو ابرہہ نے پکڑا ہے، ہم اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے ابرہہ کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ کئی سردار عبد المطلب کے ساتھ ہوئے اور وہ پہنچے۔ جب ابرہہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ قریش کا سردار اور بیت اللہ کا متولی اپنے چند سرداروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عبد المطلب کے چہرے پر ایک عجیب ہیبت اور رعب ڈالی تھی، اور نہایت ہی خوبصورت انسان تھے، جو بھی دیکھتا تھا وہ مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ جب ابرہہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو تو وہ مرعوب ہو گیا۔ وہ اپنے تخت پر کسی کو بیٹھاتا نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو دیکھا تو تخت پر تب بھی نہیں بیٹھایا، لیکن اتنا احترام کیا کہ وہ تخت سے اتر کر کے نیچے آ کر کے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ بات چیت ہوئی، اس نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے عجیب جواب دیا، کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے اونٹوں کو اور بکریوں کو پکڑ لیا ہے، میرے بھی 200 اونٹ ہیں اور دیگر سرداروں کے بھی الگ الگ اونٹ اور بکریاں ہیں، ان کے جو اونٹ اور بکریاں تم نے پکڑ رکھی ہے ان کو دے دو۔ تو ابرہہ کو سخت حیرت ہوئی، کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، بہت ہوشیار سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تم بیت اللہ کے متولی ہو، اس قدر بارعب آدمی ہو، تم آؤ گے تو بیت اللہ کے سلسلے میں مجھ سے بات کرو گے،
لیکن تم اپنی اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو، مجھے سخت حیرت ہے، سخت افسوس ہے۔ تو عبد المطلب نے ایک عجیب و غریب جواب دیا، فرمایا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، اونٹ میرے ہیں، ورب البیت سیمنعہ، اور بیت اللہ کا رب جو ہے وہ تم کو جلد ہی کعبۃ اللہ سے روک دے گا، تجھے وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کا مالک میں ہوں وہ تم سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کا صرف میں متولی ہوں، بیت اللہ کا مالک اللہ رب العزت ہے، لیکن لہذا بیت اللہ کی حفاظت جو کرے گا وہ اللہ رب العزت ہی کریں گے، میں بیت اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تم سے نمٹ لیں گے۔ یہ واقعہ پیش آیا، وہ ہنسنے لگا ابرہا، اور عبد المطلب کے اونٹ حوالے کر دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ کو لے کر کے سرداروں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ جب ابرہا نے اب آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو محمود نامی اونٹ پر وہ سوار تھا، وہ اونٹ آگے چلنے سے انکار کر دیا، آگے بڑھنے کا وہ ہاتھی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لیکن جب اس کو پیچھے رخ کر رہا ہے اس کا، تو ہاتھی پیچھے چلنے کے لیے فوراً تیار ہو جا رہا ہے۔ وہ بہت ضد کیا، خیر ہاتھی کو لے کر کے چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اس وقت نمونہ پیش فرمایا اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ سورہ فیل ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں اس کا تذکرہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیسا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کے رب نے ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل نامی پرندوں کو، جو کنکریاں لے کر، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پتھروں کی کنکریاں لے کر اس پر برسا رہی تھی، فجعلہم کعصف مأکول، تو وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے بھوس ہوتا ہے، جب چاول کو اس میں جڑ میں سے نکال لیا جائے، اس کے پودے میں سے نکال لیا جائے تو صرف بھوسا باقی رہ جاتا ہے، اس طرح انسانوں کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بھوسے کی طرح باقی رہ گئے۔ ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل نامی پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، جو اپنی چونچ میں پتھر کے کنکریاں لیے ہوئے تھے، اور وہ پتھر کو گرا دیتے تھے، وہ پرندے گرا دیا کرتے تھے، جو جس انسان کے سر پر گر جاتا تھا اس کے جسم سے باہر ہو جاتا تھا اور اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تمام لوگوں کے اور ہاتھیوں کے جسم گل گئے۔ ابرہا جو سردار تھا اسے وہیں پر چیچک کی بیماری ہوئی، وہ واپس پلٹا اور بھاگنے کی کوشش کیا تو جسم کے حصے گل گل کے گرنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور گیا تو اس کا دل باہر نکلا اور نکل کر کے پھٹ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ جب واقعہ پیش آیا تو عربوں کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آنی شروع ہوئی، اور لوگوں کی یہ امید بندھی، جو اچھے لوگ تھے، اچھے دنوں کے لوگ تھے، ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی، یہ امید بندھی کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی اور کعبۃ اللہ کا رب کوئی ایسا ارادہ فرمایا ہے جس سے انسانیت سے ظلم و ستم ختم ہو جائے گی، جس سے یتیموں کو اس کا حق ملے گا، بیواؤں کو اس کا حق ملے گا، اور دنیا سے ظلمت و تاریکی ختم ہوگی۔ چنانچہ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہو چلا تھا کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی، چنانچہ سب کو انتظار تھا، صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ بہت آگے بڑھ کر کے بات کی جائے تو اس نبی کا جو آئے اور دنیا سے ظلمت و تاریکی کو ختم کرے، اس کا انتظار انسانوں کے علاوہ جناتوں کو بھی تھا، اس کا انتظار ان فرشتوں کو بھی تھا جو فرشتے تقریباً 600 سال سے گناہ لکھ لکھ کر کے ذرا بیزار ہو گئے تھے۔ اس آسمان کو بھی تھا کہ آسمان نے زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کو صدیوں سے نہیں دیکھا تھا۔ ان چاند اور سورج کو بھی تھا کہ جن چاند اور سورج سے کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر کے انسان اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہو گئے تھے، اور اسی طرح یتیموں کو، بیواؤں کو، اور ان بچیوں کو جنہیں زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ان تمام کو اس کا انتظار تھا کہ وہ شخصیت آئے گی۔ چنانچہ جس طرح موسم بہار کے بعد
موسم خزاں کے بعد موسم بہار آتا ہے. تو موسم خزاں میں درختوں کے پتے سوکھ کر کے گر جاتے ہیں اور درختوں کی ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہے. لیکن جب موسم بہار آتا ہے تو اس کے اندر ہریالی آنی شروع ہو جاتی ہے. یا جس طرح بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی اور ہمیں راحت اور سکون ملے گی. یا جس طرح سفیدی غالب آتی ہے جب رات کے اندھیرے ختم ہو کر کے صبح آنے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان پر ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے جو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ بہت جلد رات کی تاریکی ختم ہو کر کے صبح کی سفیدی ظاہر ہونے والی ہے. ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایسے حالات آ رہے تھے, ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جس سے امیدیں بن رہی تھی. لوگوں کو اس بات کی امید بن رہی تھی کہ ضرور دنیا میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے اور کوئی ایسی شخصیت تشریف لانے والی ہے جس کے تشریف لانے سے دنیا میں یتیموں کو اس کا حق ملے گا, بیواؤں کو اس کا حق ملے گا, درگور کر دی جانے والی بچیوں کو اس کا حق ملے گا, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا آئے گا اور دستگیری کرنے والا آئے گا اور ہر ایک کو اس کا حق دلانے والا آئے گا. عورتوں کو ظلم و ستم سے بچا کر کے اس کو مقام دلانے والا آئے گا کہ اگر وہ ماں کی صورت میں ہو جب بھی قابل احترام ہے, بہن کی صورت میں ہو جب بھی قابل احترام ہے, بیوی کی صورت میں ہو جب بھی قابل احترام ہے, بیٹی کی صورت میں ہو جب بھی قابل احترام ہے. ایسی شخصیت دنیا میں تشریف لانے والی ہے. ہر ایک کو انتظار تھا اور دنیا گویا کہ ایک طرح سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ شخصیت کب تشریف لائے کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو. چنانچہ وہ مبارک وقت بھی آ گیا اور بالآخر ربیع الاول کے مہینے میں جو یہ مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں 23 اپریل اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے. بعض روایتوں کے مطابق 6 ربیع الاول, بعض کی روایت کے مطابق 9 ربیع الاول, بعض روایتوں کے مطابق 12 ربیع الاول. کئی روایات ہے. ان روایات کے لیکن یہ بات طے ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کا دن یہ بھی طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا سب سے عظیم دن ہے. وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, سب سے بابرکت دن ہے وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا, اپنے ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں حمل سے تھی, تو میری ماں یہ خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی روشن نور پورے گھر میں آ کر کے اجالا ہو جاتا ہے اور ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو جاتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ایک ایسی شخصیت تمہارے پیٹ سے جنم لینے والا ہے جس کے آنے کے بعد دنیا بھر میں روشنی ہوگی, مشرق میں بھی روشنی ہو جائے گی, مغرب میں بھی روشنی ہو جائے گی. ایسی شخصیت تشریف لانے والی ہے. مسند احمد کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بیان کرتے ہیں. ایک صحابیہ ہے جو بعد میں ایمان لائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی. وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت پورا گھر نور سے منور ہو گیا اور جو عورتیں وہاں موجود تھی اس نے اس نور سے ایران کے اور قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے. اتنی روشنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا, اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ مختون تھے اور ناف بریدہ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ختنہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ تھے. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف کو کاٹا جاتا ہے, ماں سے الگ کیا جاتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف پیدا ہوئے, آپ کے ناف کو کاٹنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. اتنی پاکیزگی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ محترمہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا. لہذا یہی دو نام مشہور ہے, محمد اور احمد. تو دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہوئے. یہ پیدائش کے وقت کے واقعات ہیں. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, 7 دنوں تک آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دودھ پلایا
7 دنوں کے بعد ابو لہب کی ایک باندی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کیا تھا. آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا، بعض روایتوں کے مطابق صوبیہ تھا. تو وہ جا کر کے ابو لہب کو اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو خوشی میں اس نے اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا کہ میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی ہے اس لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یہاں رک کر کے سنیں کہ ابو لہب آخر تک ایمان نہیں لائے اور کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا. ان کو کسی نے خواب میں، کسی صحابی نے یا ان کے کسی رشتہ دار نے ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو کیا حالت ہے. اس نے کہا بہت خراب حالت ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور میری باندی میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر لے کر کے آئی تھی تو میں نے یہ انگلی سے کہا تھا کہ تو آزاد ہے. اس وجہ سے میری انگلی سے پانی رستی رہتی ہے، اس پانی کو میں ابھی بھی پیتا ہوں جب پیاس لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے انتظام کر دیا ہے. تو جس انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دینے والی باندی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو رسا دیا ہے کہ سخت پیاس کے عالم میں جو آدمی جہنم میں ہو اس کو اگر پانی کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی. وہ ہم میں سے ہر ایک اندازہ کر سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب سخت پیاس اور گرمی کے موسم میں ہمیں کوئی ایک قطرہ پانی پینے کو مل جائے افطار کے موقع پر تو کیسی خوشی اور میسر ہوتی ہے. اور ایک آدمی جو جہنم میں ہو وہاں کی کیا کیفیت ہوگی اس کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اسے دیا کہ جس انگلی کے اشارے سے تو نے میرے محبوب کو خوشخبری، میری محبوب کی پیدائش کی خوشخبری دینے والی باندی کو آزاد کیا ہے، اس انگلی سے ہم پانی رسائیں گے تاکہ تمہیں کچھ سکون مل جائے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت کے بھی عجیب اور پیدائش سے پہلے کے بھی حالات بالکل عجیب تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، اور اس سے پہلے پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بنت وہب مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی. عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے. ان کی شادی وہب کی بیٹی آمنہ رضی اللہ آمینہ سے ہوا. جب نکاح کے لیے، تفصیلی واقعہ ہے، جب نکاح کے لیے آپ کے دادا آپ کے والد کو لے کر کے آمینہ کے پاس جا رہے تھے مدینہ منورہ شادی کے لیے، نکاح کے لیے، تو ایک عورت تھی فاطمہ نامی جو یہودی تھی اور تورات کی انجیل کی عالمہ تھی. اس نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اکیلے میں بلائی اور گناہ کی دعوت، آپ کے والد کو دیکھا تو اکیلے میں بلائی اور گناہ کی دعوت دی. تو آپ نے کہا کہ میں شریف آدمی ہوں، میں اس طرح کی برائیوں میں نہیں جاتا. وہ عورت کہنے لگی کہ میں 100 اونٹ دوں گی تمہیں. لیکن پاک خاندان کے تھے، مکرم اور معزز خاندان کے تھے، ان کو ٹال کر کے چلے گئے. شادی کے بعد جب واپس مدینہ منورہ سے آ رہے تھے تو وہ اسی عورت سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگی کہ عبداللہ میں کسی غلط نیت سے نہیں، بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے. کہنے لگے کہ میں شادی کے لیے گیا تھا اور 3 دن یا 4 دن مدینہ منورہ میں ٹھہرا. کہنے لگی کہ میں کسی غلط نیت سے تمہیں یہ نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ میں تورات کی عالمہ ہوں، اس کی روشنی میں تمہارے پیشانی پر نور نبوت کو دیکھ رہی تھی. مجھے امید تھی کہ اگر تم میرے ساتھ ملاقات کرو گے تو وہ نور نبوت جو ہے وہ مجھ تک منتقل ہو جائے گی. لیکن اب وہ نور نبوت ختم ہو چکی ہے، وہ منتقل ہو چکی ہے آمنہ تک. تو آپ کے والد کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتقلی کے اثرات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. جب 7 دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر صوبیہ نے دودھ پلایا، پھر ایمن نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی تھی جو حضرت عبداللہ نے، آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو دیا تھا، اس نے دودھ پلائی. لیکن عربوں کا رواج یہ تھا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے اپنے بچوں کو شہر سے باہر دیہات میں بھیجا کرتے. ان کی 2 خواہشیں ہوتی تھی اور اس کے پیچھے 2 مقصد ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ ان کے یہاں یہ بات مانی جاتی تھی کہ اگر بچہ شہر میں رہے گا تو زیادہ صحت مند نہیں ہوگا بالمقابل دیہات کے، اگر بچے کی پرورش دیہات میں ہوگی تو زیادہ صحت مند ہوگا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی زبان کے بارے میں بہت حساس ہوتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ دیہات میں زبانیں محفوظ ہوتی ہے اور شہروں میں زبانیں محفوظ نہیں ہوتی. کئی طرح کی زبانیں مل جاتی ہے اور دیہات میں خالص زبان بولی جاتی ہے.
اس لیے دو مقصد کے تحت بچوں کو شہروں سے باہر دیہات میں بھیج دیا کرتی تھی۔ چنانچہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، قبیلہ بنو سعد ایک طائف کا قبیلہ تھا، وہاں کی عورتیں دودھ پلانے میں مشہور تھی۔ سال میں 2 سال میں وقفے، 6 مہینے میں وقفے سے ان کا قافلہ آیا کرتا تھا، اور عرب میں وہ لوگ گھوما کرتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ کن کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا عورتیں اس کو لیتی، 2 سال 3 سال اسے دودھ پلاتی، پھر لا کر کے اس کے گھر والوں کو دے دیتی۔ گھر والے اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کو انعام دیا کرتے تھے اور اسے خوش کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قبیلہ بنو سعد میں جو طائف کا علاقہ ہے وہاں قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا قافلے کے ساتھ آتی ہے، قافلہ آتا ہے اور بچوں کو لینا شروع کرتا ہے۔ قافلے کی عورتیں جاتی ہے، گھر گھر پہ دستک دیتی ہے، کہتی ہے بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں بچہ ہے، تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی پہنچتی ہے، دستک دیتی ہے، بچہ ہے، کہا جاتا ہے ہاں بچہ ہے۔ عورتیں پوچھتی تھی کہ اس کے والد زندہ ہے، کہتی کہ نہیں والد تو زندہ نہیں ہے، تو عورتیں آگے بڑھ جایا کرتی تھی کہ یتیم ہے، جب ہم اس کو دودھ پلا کر کے 2 سال کے بعد چند سال کے بعد لائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ سوچ کر کے عورتیں چلی جایا کرتی تھی۔ ایسا ہوا کہ تمام عورتوں نے اپنے بچے لے لیے جس کو جہاں سے لینی تھی۔ حلیمہ سعدیہ بھی آئی، واپس گئی، لیکن اسے کوئی بچہ نہیں ملا۔ آخر میں اپنے شوہر سے وہ مشورہ کی کہ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، لیکن ہم خالی ہاتھ جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بچے کو لے لیں۔ چنانچہ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود لینے کا فیصلہ ہے کہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے۔ یہی حالت پیش آئی تھی ان عورتوں کے ساتھ کہ جسے وہ یتیم سمجھ رہی تھی وہ در یتیم تھے۔ سب عورتیں اپنی جھولی کو بظاہر بھر رہی تھی، لیکن تمام کی جھولیاں خالی ہو گئی تھی، اور حلیمہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک یتیم کو لے رہی ہے اپنے گود میں، لیکن اس نے تو در یتیم کو اپنے گود میں لے لیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ بچے کو گود نہیں لے رہی ہے بلکہ اپنی قسمت کو چمکا رہی ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں بچے کو لی تو عجیب سرور مجھے حاصل ہوا، عجیب کیفیت حاصل ہوئی۔ میں جب چلی تھی تو خشک سالی کی وجہ سے میری اونٹنی بالکل دبلی پتلی ہو گئی تھی، بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی، میری چھاتی میں بھی دودھ نہیں رہ گئی تھی، میرا بچہ تھا وہ بھوک کے مارے بلبلاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں بچے کو گود میں لے کر کے اپنے قافلے میں آئی اور جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی وہاں ٹھہری تو میں عجیب کیفیت دیکھی، بھوک کے مارے میری عجیب کیفیت تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ ذرا اونٹنی اور بکری میں سے ذرا بھی دودھ نکال کر کے لاؤ کہ کچھ حلق کو خشکی تو کم ہو، کچھ بھوک مٹا سکے۔ ان کے شوہر برتن لے کر کے گئے اور اونٹنی پر ہاتھ لگایا تو جس اونٹنی کے تھن کے اندر ذرا برابر بھی دودھ نہیں تھی وہ پوری برتن بھر کر کے لے کر کے آ گئے۔ اب وہ اپنی چھاتی کو دیکھتی ہے کہ وہ بچہ اس کا بھوکا رہتا تھا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے بچے نے بھی کافی دنوں کے بعد آج پیٹ بھر کے دودھ پیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے دودھ پیے، دوسری طرف لگایا تو پینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے منہ کو بتلا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی انصاف کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اپنے بھائی کا بھی حق نہیں ماریں گے۔ ان کے شوہر حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب قافلہ روانہ ہونے کا وقت آیا تو میں اونٹ پر اپنے شوہر کے ساتھ پہنچی، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رکھی اونٹنی پر تو اونٹنی خوشی کے مارے پہلے جھک گئی اور پھر اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا لی، گویا کہ پہلے اس نے سجدہ کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ مجھ کمزور اونٹنی کو یہ سعادت بخشی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سواری کرنے جا رہے ہیں۔ اونٹنی خوش قسمت ہو گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ جب میں آئی تھی تو آتے ہوئے قافلے میں سب سے پیچھے تھی، عورتیں مجھے تانا دیتی تھی کہ حلیمہ کیسی اونٹنی لے کر کے چلی ہے کہ سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں رک کر کے تمہارا انتظار کرنے پڑتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ پیچھے سے عورتیں آواز دیتی کہ حلیمہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، تم اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کیوں چل رہی ہو؟ انہیں پتا نہیں تھا کہ جب وہ آئی تھی تو اس پر صرف حلیمہ اور حلیمہ کے شوہر سوار تھے، اب جب واپس جا رہی ہے تو اس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے ہیں، اور جب سوار بدل جایا کرتا ہے تو سواریوں کی رفتار بھی بدل جایا کرتی ہے۔
سواری کی رفتار بدل گئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوٹے ہیں اس وقت کی یہ حالت ہے۔ حلیمہ اپنے قبیلے میں پہنچی، طویل واقعات ہے۔ قبیلے میں خشک سالی تھی، بکریاں جہاں حلیمہ کی چرنے جاتی بکریاں پیٹ بھر کے آتی، اور قبیلے کی عورتوں کی دوسری بکریاں جو جاتی چرنے کے لیے دوسرے علاقوں میں وہ بھوکی پیاسی آتی۔ عورتوں کو جب پتا چلا تو عورتیں اپنی بکریوں کو بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بکریوں کے ساتھ لگا دیتی تو وہ بھی پیٹ بھر کے لوٹ گیا۔ کئی ایک برکت کے واقعات ہوئے۔ ایک بہن تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی، یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی، شیما نام تھا ان کا، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے بکری چرانے چلی گئی، تو وہ سخت دھوپ کی حالت میں، ایک تو عرب کی تپتی ہوئی دھوپ اور صحرا، اور اس میں سخت دھوپ کی حالت میں بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس حالت میں اس کے سر پہ سایہ، جب تک وہ بکریاں چراتی رہی سایہ رہا، اور بکری ایک جگہ چری اور چر کر کے واپس آ گئی۔ دوسرے دن وہ جو تکلیف تھی وہ تکلیف ختم ہوئی تو ان کی بہن شیما نے کہا اپنی والدہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے کہ محمد کو بھی میرے ساتھ کرو، تب میں بکریاں چرانے جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس مرتبہ تم لے گئی تھی تو مجبوری تھی، کسی وجہ سے لے گئی تھی، لیکن اب تو میں یہاں پہ موجود ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو کیسے لے جاؤ گے؟ بہت چھوٹا ہے، تم بکریوں کو سنبھالو گے یا بچے کو سنبھالو گے؟ محمد کو سنبھالو گے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اگر محمد کو میرے ساتھ جانے دو گی تو میں جاؤں گی بکریاں چرانے ورنہ نہیں جاؤں گی۔ ماں کہنے لگی اصل میں بات کیا ہے بتلاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی کہ ماں تمہیں پتہ نہیں، میں جب محمد کو اس دن لے کر کے گئی تھی تو مجھے ذرہ برابر بھی دھوپ نہیں لگی، اور میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تھے تو روزانہ بکریاں پریشان کرتی تھی، لیکن میں محمد کو لے کر کے ایک درخت کے پیچھے نیچے بیٹھ گئی اور میں سو گئی، بکریاں چر کر کے آ کے میرے پاس جمع ہو گئی، شام کو میں بکریوں کو ہانک کر کے لے آئی، مجھے کچھ پریشانی نہیں ہوئی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ محمد میرے ساتھ جائے تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو اور بکریاں بھی پیٹ بھر کے چر لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی یہ حالات ہو گئے۔ میرے نوجوان دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے سے یہ برکت ہے۔ اگر ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہمارے گھروں میں ہمارے اندر برکت نہیں آئے گی؟ یقیناً برکتوں کا نزول ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ خیر، واقعات طویل ہوتے جا رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح بچپنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ 8 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسانوں کا ذہن و دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک ایسی شخصیت جسے آگے چل کر کے تمام دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بننا ہے، نمونہ بننا ہے، اور ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے کام کرنا ہے۔ جب پیدا ہونے والے ہیں اس سے پہلے والد انتقال کر چکے، جب 6 سال کے ہوتے ہیں تو والدہ انتقال کر جاتی ہے، جب 8 سال کے ہوتے ہیں تو دادا انتقال کر جاتے ہیں۔ نقطہ وروں نے یہ نقطہ بیان کیا، عالموں نے یہ بات لکھی، مفسروں نے یہ بات لکھی، تاریخ دانوں نے یہ بات بتلایا کہ جب کوئی آدمی، اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اور کوئی بچہ بڑا ہو کر کے کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باپ نے محنت کی ہے، اس وجہ سے یہ بڑے عہدے پر فائز ہوا ہے، اس کے استاد نے اس کے اوپر محنت کی ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے یہ کمال حاصل کیا ہے، اس کے دادا نے اس کی صحیح تربیت کی ہے، اس کی بنیاد پر یہ بڑا عہدہ حاصل کیا ہے اور کمال کا آدمی بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام سہارے اور واسطے چھین لیے یہ بتلانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، ورنہ تو ایسے ماحول میں
جہاں زنا عام ہے، شراب عام ہے، زنا کاری عام ہے، ناچ گانا عام ہے، ایسے ماحول میں ایک ایسا بچہ کس طرح اتنا شریف ہو سکتا ہے کہ جسے صادق و امین کا لقب مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر 14 سال کی تھی، عرب کے ایک امیر گھرانے کی شادی تھی، ہماری بھی دعوت تھی، سب گئے تو مجھے بھی نوجوان لڑکے پکڑ کر کے لے گئے، رات کے وقت شادی تھی، ناچ گانا تھا، سب گئے، میں بھی گیا، میں جیسے ہی جا کر کے بیٹھا مجھے نیند آ گئی، شادی ہوئی، ناچ گانے ہوئے، لوگ سب شرکت کیے اور اس کے بعد سب واپس چلے گئے، جب سب چلے گئے تو میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سب جا چکے ہیں، شادی ختم ہو چکی ہے۔ یعنی ناچ گانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ جب آپ 14 سال کی عمر میں ہیں، اس عمر میں بھی آپ کے لیے یہ گوارا نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ ناچ گانے کی آواز آپ کی کان تک پہنچے۔ یہ حفاظت کا انتظام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نبی منتخب ہوتے ہیں اور انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں نیتاؤں کو اور رہنماؤں کو بندے اور انسان منتخب کرتے ہیں، اس طرح نبیوں کا سلسلہ نہیں ہوتا کہ کسی طرح کا چور اور ڈاکو قسم کے آدمی رہنما بن جائے، بلکہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کی تربیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا معصومانہ تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی پاکیزہ تھی۔ دنیا اس وقت شراب میں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، جس کا دادا نہ ہو، وہ بچہ جب بڑا ہوگا اور ایسے غلط معاشرے میں ہوگا تو کس قدر برائیوں کا عادی ہو چکا ہوگا، اس کو کیسے کیسے لوگ پکڑ کر کے کیسی کیسی برائیوں میں ڈال چکے ہوں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے، بس جلدی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ آپ نے ذریعہ معاش کی طرف توجہ دینا ضروری سمجھا، چنانچہ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کے غرض سے گئے۔ چچا لے کر کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ تھے، بہت غمگین تھے، تو چچا کو رحم آیا اور آپ کو لے کر کے چلے۔ بہت طویل واقعہ ہے۔ بحیرہ راہب نامی ایک شام کے راستے میں ایک راہب تھا، وہ عیسائی تھا، وہ ہمیشہ چرچ میں ہی رہتا تھا، کبھی نکلتا نہیں تھا، اور عرب کے قافلے ادھر سے گزرتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلے تو اپنے صومعہ سے، اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل کر کے آیا اور تمام لوگوں کی دعوت کی، جو کبھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا تھا وہ تمام قافلہ والوں کی دعوت کی۔ بہت طویل واقعہ ہے۔ اور جب دعوت کی تو سب لوگ دعوت میں چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نگرانی کے لیے، سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے کہ سب لوگ آ گئے، تو جو قافلے کے لوگ دعوت میں شریک تھے کہا ہاں سب آ گئے، کہنے لگے نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو نہیں آیا ہے، کہنے لگے ہاں ایک بچہ ہے جسے ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے، کہنے لگے بے وقوفو، ہم نے تو اسی کے لیے دعوت دی ہے، تم نے اسی کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ ان کو بلایا گیا، پھر اس نے کہا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ راہب نے کہا، تو ابو طالب جو تھے وہ کہنے لگے کہ میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ کہنے ان کا والد کون ہے؟ کہنے لگے میں ہوں، کیونکہ چچا تھے، کہنے لگے میں ان کا والد، کہنے لگے نہیں جھوٹ بولتے ہو تم، ان کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو راہب ابو طالب نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میں علم کی روشنی میں جانتا ہوں، اور میں یہ تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے مہر نبوت ہے، اور یہ بعد میں جا کر کے نبی بننے والے ہیں، اسے شام کے علاقے میں مت لے جاؤ، یہودی اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ بہت تفصیلی واقعات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب بڑے ہو جائے اور ہوش و حواس زیادہ ہو جائے تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی فکر کرے، اپنے گھر والوں پر بوجھ نہ بنے، ذریعہ معاش کی فکر کرے، اپنے کمائے اور کمانے کے طریقے کو سوچے، حلال روزی کمانے کی فکر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں چرایا اس وجہ سے جاتا تھا کہ اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ
کہ بکریاں چرانے سے ایک تو بچپن میں ورزش بھی ہو جاتی ہے، دوڑ بھاگ بھی ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ بکریاں ایک جگہ رکتی نہیں ہے، ایک بکری ادھر بھاگے گی، دوسری بکری ادھر بھاگے گی، تیسری ادھر بھاگے گی. یہ ان کا نبیوں کا مزاج بنایا جاتا ہے کہ ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو، کہ جب نبوت مل جائے اور بڑے ہو جائے تو انسانیت کوئی ادھر گمراہی کی طرف بھاگے گی، کوئی ادھر گمراہی کی طرف بھاگے گی، کوئی ادھر گمراہی کی طرف بھاگے گی، سب کو سنبھال کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے بن جائے، اور اللہ کے علاوہ راستے پر چلنے والوں کو اپنے ایک اللہ کی طرف بلائے، اور لوگ اس میں حد سے آگے بڑھے تو اس کو درگزر کرنے والے بنے، صبر کرنے والے. یہ بچپن سے مشق کروایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، پھر تجارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی. بہت مشہور واقعات ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور خاتون تھی. اس سے پہلے 2 شادیاں ان کی ہو چکی تھی، شوہر کا انتقال